خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہری پور میں نو تعینات ڈی پی او محمد عمر خان سے ہری پور کے سینئر ورکنگ صحافیوں اور کالم نگاروں نے پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کی کثیر تعداد صحافیوں کی تعارفی ملاقات ہوئی۔ ہری پور سابق صدر پریس کلب ذاکر تنولی کی قیادت میں ضلع ہری پور کے سینئر باوقار باکردار صحافیوں نے نو تعینات ڈی پی او کو ہری پور پریس کلب کے حوالے سے اصل صورتحال سے آگاہ کیا اور عدالتی کارروائیوں سے ڈی پی او کو بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر ملک فیصل اقبال، ملک محمد اقبال، علی جاور حیات، عرفان مبارک، نثار خان، ڈاکٹر ارشد جمال خان، بکی، نعیم عابد، ملک اسحاق، راشد محمود، جاوید اقبال، بلاول اقبال، راجہ محمد طاہر، سردار عبدالقیوم کے علاوہ دیگر صحافیوں نے ہری پور شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں منشیات کرائم کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ ڈی پی او ہری پور محمد عمر خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہری پور پریس کلب ایک آئینی ادارہ ہے اور اس پر قبضہ مافیا کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ عدالتی احکامات پر پولیس اپنا کردار ادا کرے گی۔ سرکاری لسٹ کے مطابق گورنمنٹ کے قواعد ضوابط کو بروئے کار لایا جائے گا۔ ڈی پی او محمد عمر خان نے ملاقات کے بعد کہا کہ سینئر ورکنگ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کے بغیر پولیس جرائم اور کرائم پر قابو نہیں پا سکتی۔ آپ جیسے تجربہ کار مثبت حقیقی صحافی ہی ضلع ہری پور میں کرائم کی روک تھام میں مدد کر سکتے ہیں۔ نو تعینات ڈی پی او محمد عمر خان نے ورکنگ جرنلسٹ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، ہمیں پریس کلب کی پالیٹکس سے یا اگر کوئی گروپس ہیں تو ان سے دور رہنا چاہیے اور ہم انشاءاللہ پولیس کو اس سے دور رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا جو بھی ایز پر لیگل وہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اگر الیکشن کی اتھارٹی ان کے پاس ہے تو بس وہ اپنے حسب ضابطہ الیکشن کرا لیں گے۔ ہمارا کام الیکشن میں سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے، نقص امن کو پریونٹ کرنا ہے اور الیکشن کا جو بھی رزلٹ ہوگا پھر اس میں اگر عدالت کی طرف سے وہ ویسے تو میں امید کرتا ہوں، میری خواہش ہوگی کہ جو بھی الیکشن کا رزلٹ ہو وہ تمام لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں اور وہ اسموتھلی جو ہے آپ کا جو بھی ٹرانزیشن ہوتا ہے وہ ہو جائے۔ اگر کہیں ان کیس پھر بھی کوئی ایشو آتا ہے تو اس میں اگین عدالت طریقہ کار ہے کہ عدالت آرڈر کرے گی، ہمیں ڈائریکشنز دے گی، عدالت کا کوئی بیلف وغیرہ آئے گا، اس کے ساتھ پھر جو بھی عدالتی آرڈر ہوگا تو اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ تو باقی ہمارا پچھلے 4-5 دن سے ایک کرائم کا ویو آیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 2-3-4 اس طرح کی وارداتیں ہوئی ہیں سیریس نیچر کی، تو اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں کیونکہ بیسک کام ہمارا ہے ہی کرائم کنٹرول، اور اس میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کرائم اگینسٹ پراپرٹی بلکہ کرائم اگینسٹ پرسن جو ہے وہ بھی پولیس کا کام ہے کنٹرول کرنا۔ مطلب چوری ڈکیتی تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک علاقے میں اچھا ایس ایچ او ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں کون سے ایسے مسائل ہیں جس میں کل کو نقص امن ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کل کو کوئی مرڈر ہو سکتا ہے، 324 ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے انشاءاللہ مطلب بجائے اس کے کہ وہ ہو جائے، کوئی جان چلی جائے اور پھر ہم ملزموں کے پیچھے پھریں، تو اس انسداد اس کا ہونا ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ جو یہ سوشل ایولز ہوتے ہیں، منشیات ہیں، کہیں پہ اگر کوئی گیملنگ کی کمپلینٹ ہے، کہیں پہ براتھل کی کمپلینٹ ہے، تو اس پہ بھی ہم ساتھ ساتھ کام کریں گے۔ لینڈ مافیا ایک ایسا لینڈز کیونکہ پورے پاکستان میں ایک پچھلے 10-15 سال میں فنومینا آیا ہے، زمینیں ہر جگہ مہنگی ہوئی ہیں اور ڈیولپمنٹ آبادی بڑھی ہے، ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو رہی ہے، نئے سوسائٹیاں بن رہی ہیں، کالونیاں بن رہی ہیں، تو اس میں زمینوں کے ریلیٹڈ جو ہے پرابلمز ہوتے ہیں، تو اس میں ہماری انشاءاللہ بالکل زیرو ٹالرنس ہوگی۔ میں نے پہلی میٹنگ میں انہیں بتا دیا تھا کہ پولیس کا جو کام ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے پولیس کا اپنا کام ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کا اپنا ہے، عدالت کا اپنا ہے، تو جو پولیس کا کام ہے کہ فوری طور پہ جب بھی کمپلینٹ اس طرح کی آتی ہے تو موقع پہ پہنچے اور پہنچ کے جو ہے موقع پہ آن سپاٹ انکوائری کرے، اور جس نے بدمعاشی کی ہو، جس نے قانون اپنے ہاتھ لیا ہو تو اس کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے۔ ساتھ ساتھ اس حوالے سے میرا یہ خیال تھا کہ بلکہ میں نے ڈی سی صاحب سے
بھی کل بات کی تھی کہ ہم ایک ایسی ہم اور پولیس اور انتظامیہ جو ہے ریونیو ہم مل کے ایک ایسی ایک جوائنٹ کمیٹی سی بھی بنا لیں، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روٹین میں تھانے والے جو ہے وہ پٹواری کو بلا رہے ہوتے ہیں، اس میں اکثر تاخیر ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ ایک ہماری ایسی کمیٹی بن جائے جس میں ایک ہماری طرف سے کوئی سینئر افسر ہو، ایک ان کی طرف سے سینئر افسر ہو. تو جو اس طرح کے کئی کمپلیکیٹڈ کیسز آتے ہیں تو اس میں کمیٹی ایک ہفتے میں میٹنگ کرے، اس میں دونوں فریقین کو بھی بلائے، پٹواری کو بھی بلائے، SHO کو بھی بلائے، چیک کرے کہ کیا ہوا ہے اور اسی ٹائم پہ ایک سینئر لیول پہ بہتر فیصلہ ہو جائے میرٹ پہ. تو باقی پولیس کی جہاں تک بات ہے تو ظاہر ہے اس میں کمپلینٹس بھی آتی ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ پولیس والوں کی خدا نخواستہ کہیں پہ اگر اس طرح انوالومنٹ پائی گئی کسی کرمنل ایلیمنٹس کے ساتھ، یا ویسے کہیں پہ پولیس کی طرف سے غفلت، ایسی غفلت جس کی وجہ سے جو ہے کسی عوام کو پریشانی کا وہ ملتا ہے یا ان کو انصاف ملنے میں تاخیر ہوتی ہے یا کوئی غلط کام اس طرح ہوتا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم سختی کریں گے. سزا جزا ساتھ دونوں عمل ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. جدھر پولیس اچھا کام کرے گی تو ظاہر ہے ہماری فورس ہے ان کو ہم اپریشیٹ بھی کریں گے، اور آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جدھر اچھا کام ہو تو پولیس کو اپریشیٹ کیا جائے. آپ سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی. اور جدھر کہیں پہ کچھ غلط ہو تو اس پہ ہم انکوائری کریں گے، اور انکوائری کر کے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس پہ اسی حساب سے ہم